حوالے سے بڑا اہم ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے عمومی حلقوں کی طرف سے کہ آپ لوگ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے بچپن کے ذکر کے بعد فوراً ان کی شہادتوں پہ پہنچ جاتے ہیں، بقیہ ان کی زندگی جو ہے اس کے احوال نہیں ملتے۔ اہل بیت اطہار کے ان نفوس نے صدیقی دور میں وقت گزارا، فاروقی دور تھا، عثمانی دور آیا، ان ادوار میں ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کیا گیا، اس لیے آج کا عنوان کئی حوالے سے بڑا اہم ہے۔ ابتدا میں اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے کلام مجید میں امت مصطفیٰ کے لیے دو بہت بڑے اعزازات بیان کیے۔ ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، کہ اے امت مصطفیٰ بڑی امتیں آئی ہیں، سب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے افراد دیے، امتی ان کی تھیں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر اس کائنات میں مبعوث ہوئے، اکثر کی امتیں تھیں، بہت زیادہ افراد تھے، لیکن اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ امت مصطفیٰ جملہ امتوں میں سے بہترین امت ہے۔ ایک اور جگہ پہ بڑا واضح لفظ اور ملتا ہے کہ فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو بہترین امت کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے نام کر، اور بہترین امت کے سب سے بہترین افراد یا صحابہ کرام ہے یا اہل بیت اطہار، وہ بہترین لوگ تھے، وہ پاکیزہ سرشت تھے، ان کی زندگی بے داغ تھی، ان کے کردار بے عیب تھے، وہ بام شیر و شکر تھے، ان کا آپس میں نہایت پیار اور محبت کا تعلق تھا۔ اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منصب نبی کو بیان کیا ہے، مختلف مقامات پہ یہ الفاظ ملتے ہیں۔ سورہ جمعہ کی آیت پاک نمبر 2 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ نبوی منصب یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ میرا نبی لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ لہٰذا میرے نبی نے، جب دونوں آیات کو ملاؤں تو یوں بیان کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی نے اپنے صحابہ کرام کا اور اپنی اہل بیت اطہار کا اس قدر تزکیہ کیا، یوں ان کو پاکیزہ کیا کہ پھر رب کائنات نے ہی ان کے لیے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، تم سب سے اعلیٰ ترین امت ہو۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی ایسی طہارت پہ، پاکیزگی پہ ان کی ایسی رہنمائی کی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاکیزہ بنا۔